برائی کو روکنے کے نا 3 درجے بیان کیے گئے، 3 درجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طاقت ہے برائی کو روکنے کی تو وہ اپنے ہاتھ سے روکے۔ جس کے اندر ہاتھ کے اندر طاقت ہے نا برائی کو روکنے کی، وہ ہاتھ سے روکے۔ کتنی برائیاں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر کتنی برائیاں ایسی ہیں، اور بڑے بڑے بندے ایسے بھی ہیں جو ہاتھوں سے روک سکتے ہیں۔ کیا باپ گھر کے اندر سے بے حیائی ختم نہیں کر سکتا؟ اس کے اندر طاقت نہیں ہے؟ اس وقت بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں بہنیں ننگے سر گھومیں، شادیوں کے اوپر آدھے آدھے لباس پہن کے گھومیں، اور باپ سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے، بھائی سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہاتھ کے اندر طاقت ہے، ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ پتہ نہیں صرف علماء کا کام ہے، بس جمعہ آیا خطاب کیا، بس نہیں بھائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ پاک نے سورہ آل عمران 4 پارے میں فرمایا تم بہترین امت اسی لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ میں طاقت نہیں نہ ہے ہاتھ سے روکنے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ زبان سے روکے۔ زبان سے روکے، کہہ تو سکتا ہے نا بھائی، کہنے میں تو کوئی حرج نہیں نا، کہہ تو سکتا ہے نا شادی پہ جا کے حال کے اندر بھائی یہ میوزک چل رہا ہے اس کو بند کیا جائے، کہہ تو سکتا ہے نا، کہنے کے اندر تو کوئی حرج نہیں۔ وہاں پہ بندہ حکمت عملیہ لیتا رہے، جی میرا تعلق خراب نہ ہو جائے، میرے ساتھ ناراض نہ ہو جائے، پھر تو اس نے لوگوں کو سامنے رکھا اور دین کو پیچھے چھوڑا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دین کو آگے رکھتا۔ میں یہ ایک مثال میں نے دی ہے، اس طرح اور برائیاں دیکھ لے کتنی، یہ تو میں نے ایک مثال دی سمجھانے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان سے روکے۔ اگر زبان کے اندر بھی طاقت نہیں نہ ہے تو پھر اتنا تو کرے نا، اس برائی کو اپنے دل کے اندر تو برا جانے نا، اس کا خون تو جوش مارنا چاہیے، اس کی راتوں کی نیند تو خراب ہونا چاہیے نا سن کے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی ہو رہی ہے، ناجائز قانون ہمارے معاشرے کے اندر پاس کیے جا رہے ہیں، ہم جنس پرستی کے قانون پاس ہو رہے ہیں، ہم جنس پرستی کہ مرد لڑکی بن جائے لڑکی مرد بن جائے۔ بھائی دیکھیں نا، یہ بننا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس بندے کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت کرے۔ یہ بننے بنانے والی بات تو بعد کی ہے، پہلے آپ اس کو دیکھیں کہ نبی پاک صرف عورت کو مرد کی، مرد کو عورت کی مشابہت کرنے پر لعنت والا کہہ رہے ہیں۔ نبی پاک فرما رہے ہیں اس پہ لعنت ہو، وہ لعنتی ہے جو مرد عورت کی شکل اختیار کرے، مشابہت اختیار کرے کسی کام میں۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی فرمایا کہ مرد عورت کے لباس نہ پہنے اور عورت مرد کا لباس نہ پہنے۔ اور ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے بتایا جی وہ فلاں عورت جو ہے نا وہ مرد کا جوتا پہنتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی تمہیں پتہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مردوں اور عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرے۔ مشابہت اختیار کر، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا، پھر ہماری نیند تو خراب ہونی چاہیے نا رات کی، ہمارے جسم کڑنے تو چاہیے نا، ہمارے جسم کے اندر خون جوش تو مارنا چاہیے نا برائی کو دیکھ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی روایت میں فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دے، وہ بری ذمہ ہو گیا۔ فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روک دیا تو بری ذمہ ہو گیا۔ اور آگے تیسرے نمبر پر فرمایا اگر ہاتھ میں بھی طاقت نہیں، زبان میں بھی طاقت نہیں، تو کم از کم وہ دل میں تو برا جانے نا۔ اگر اس نے دل کے اندر برا جان لیا تو وہ بھی بری ذمہ ہو گیا، اگر کسی نے دل کے اندر برا جان لیا